السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، مشاہدین کرام، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 28 اکتوبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ میرے دوستو، جیسا کہ میں نے جو اس درس کا سلسلہ جو شروع کیا، خلافت راشدہ کے ایام حالات سے ہوتے ہوئے یزید بن معاویہ کی خلافت تک پہنچے، اور پھر کربلا کا جو سانحہ پیش آیا اس کے تعلق سے کل کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ سن 60 ہجری میں جو ہے یہ یزید بن معاویہ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کی گئی تھی، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ مکہ چلے گئے تھے، بیعت میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے بیعت نہیں کی، اور پھر یہ کوفہ سے بہت سارے خطوط آئے ان کے پاس کہ آپ آئیے اور ہم آپ سے بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ اپنا مانیں گے۔ تو اسی تعلق سے 8 ذی الحجہ کے دن یہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کون؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اس تعلق سے کچھ بات میں نے بتائی تھی کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا اور کیا حالات ہوئی۔ آج جو چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، سانحہ کربلا کا دوسرا پارٹ ہے یہ، اور اس میں بہت اہم باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا میں۔ سب سے پہلے ان صحابہ کا ذکر جن صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے روکا تھا، منع کیا تھا۔ بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا، ہے نا۔ بہت کوشش کی اس سلسلے میں، بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کو روکنے میں ناکام رہے۔ جن صحابہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی تھی ان کے کچھ نام میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن عاص، ابو سعید خدری، عبداللہ بن زبیر، اور حضرت حسین کے بھائی محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان سب نے آپ کے ارادے کا پتہ چلنے پر کہ آپ کا ارادہ کوفہ جانے کا ہے، آپ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان لوگوں نے روکا، منع کیا کہ آپ مت جائیں وہاں، سمجھایا، کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام رہی۔ کچھ لوگوں کے اقوال میں نمونہ کے طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مصنف نے اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عباس ہاشمی قریشی رضی اللہ عنہ کا قول میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت حسین کوفہ جانے والے ہیں تو آئے اور کہا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو کہ لوگ مجھے اور آپ کو برا کہیں گے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں میں آپ کے سر کے بال پکڑ لوں اور اس وقت تک نہ چھوڑوں،
جب تک آپ اپنا پروگرام ملتوی نہ کر دیں۔ بڑی عجیب بات کی انہوں نے نا، یعنی اگر کہہ رہے ہیں مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے اور آپ کو برا کہیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں میں آپ کے سر کے بال کو پکڑ لوں اور اس وقت تک نہ چھوڑوں جب تک آپ اپنا پروگرام ملتوی نہ کر دیں، یعنی آپ اپنے پروگرام کو کینسل نہ کر دیں، اس وقت تک جو ہے میں پکڑے رکھوں، جو ہے یعنی آپ کو نہ جانے دوں۔ کہ عبداللہ بن عباس میرے دوستوں، مشہور صحابی، بہت بڑا مقام، یہ جو ہے یہ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے انہوں نے اس قول کو ذکر کیا ہے۔ عام طور سے جو باتیں آئیں گی آگے وہ البدایہ والنہایہ جو حافظ ابن کثیر کی بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ کی، اسی سے نقل کیا گیا ہے۔ دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بھی منع کیا، اور انہوں نے جو کہا، جو بات ہوئی دونوں کے درمیان، میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امام عامر بن شرحبیل شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ میں تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت حسین عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے 3 راتوں کی مسافت طے کر کے آپ کو راستے میں جا لیا اور پوچھا، یعنی ملاقات کر لیا، راستے میں مل گئے۔ 3 رات جب پتہ چلا نکل چکے تو چل دیے ان کے پیچھے۔ 3 رات کی مسافت طے کیا، بتائیے وہ کافی دور نکل چکے تھے۔ اس کے بعد راستے میں ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ عراق جا رہا ہوں۔ اور عراقیوں نے جو خطوط بھیجے تھے، وہ خطوط بھی ان کو دکھا کر فرمایا کہ یہ خطوط ہیں اور ان کی بایعت ہے، یعنی وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ تو کتنے خطوط ہیں؟ میں نے کل بتایا تھا کہ 500 تقریباً جو ہے خطوط انہوں نے لکھے تھے۔ ان خطوط میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کا اعلان تھا، لیکن افسوس ہے کہ ظالموں نے کس طرح آپ کو دھوکہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ خطوط دیکھ لیا حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں ان کے پاس۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں جانے پر اصرار کیا اور اپنی رائے نہیں بدلی، مصر رہے کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز پسند کرنے کا اختیار دیا کہ آپ ایک چیز اختیار کریں، دنیا چاہیے آخرت چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی۔ یہ حدیث سنا رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کس کو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی اور کہا آپ بھی ان کا ٹکڑا ہیں، آپ بھی ان کا ٹکڑا ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے ہیں آپ۔ اللہ کی قسم آپ میں سے کوئی شخص بھی سلطنت کو ہاتھ میں نہیں لے سکے گا، اور اللہ نے محض اس لیے آپ کو دنیا سے دور دور رکھا ہے کہ وہ آپ کو اس سے بہترین چیز یعنی آخرت کا گھر عطا فرمانے والا ہے۔ یہ بات سمجھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی یہ آخرت آپ کے لیے ہے، دنیا نہیں ہے۔ آپ کے نانا نے دنیا اختیار کیا، آخرت کو، نعوذ باللہ، آخرت کو پسند کیا، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، تو آپ بھی تو انہی کے ٹکڑے ہیں، ہے نا؟ اور یہ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، دنیا سے دور رہیے ان ساری چیزوں سے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ سب سننے کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ سے گلے لگ کر رونے لگے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں ایک مقتول ہونے والے کی صورت میں، جاؤ اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہیں۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں جیسے کوئی آدمی مقتول ہو جاتا ہے، جسے قتل کر دیا جائے، اسی صورت میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔
اسی طرح میرے دوستو تیسرے صحابی کا قول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کیا اس قوم کی طرف جا رہے ہو جس نے آپ کے باپ کو قتل کیا اور آپ کے بھائی کو نیزہ مارا؟ حسین ان کے پاس نہ جاؤ، لیکن حضرت حسین نے جانے پر اصرار کیا، ان کی بھی بات نہیں مانی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں سمجھایا۔ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا تھا، اے ابو عبداللہ، میں آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں اور مجھے آپ سے بڑی شفقت ہے، پیار ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے ساتھ کوفی شیعوں نے خط و کتابت کی ہے اور وہ آپ کو ادھر اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کی طرف نہ جائیں، کیونکہ میں نے کوفہ میں آپ کے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کون سنے تھے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ کے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کوفہ میں کہ اللہ کی قسم میں ان سے اکتا گیا ہوں، یعنی کوفہ والوں سے، اور مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے، اور یہ بھی مجھ سے اکتا گئے ہیں اور مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، اور ان میں وفاداری کبھی نہ ہوگی۔ سمجھ رہے نا؟ ان میں وفاداری کبھی نہیں ہوگی، اور جس کسی نے ان کے ذریعے کامیابی کی منزل حاصل کر لی اسے تیر نیم کش کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ اللہ کی قسم نہ تو ان کی نیتیں صحیح ہیں، نہ کسی مسئلے پر فیصلہ کن عزم ہے، اور نہ ہی یہ تلوار پر صبر کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھائیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کو، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ مشہور شاعر فرزدق کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ کی راہ میں آل رسول کے مداح شاعر فرزدق، جس نے آل رسول کی بڑی تعریف کی اپنے اشعار میں، فرزدق سے ملے تو اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا عراق سے۔ تو حضرت حسین نے پوچھا عراقیوں کا کیا حال ہے؟ تو فرزدق شاعر نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ یعنی گویا کہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا واللہ المستعان، یعنی اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے، اور اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود وہ اسی پہ مصر رہے۔ اب آگے سنیں آپ، یہ کچھ اقوال تھے جو ذکر کیا گیا کہ جن لوگوں نے انہیں سمجھایا اور روکنے کی کوشش کی۔ ابھی راستے ہی میں تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو عمر بن سعد بن ابی وقاص کے قاصد کے ذریعے مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر مل گئی۔ مسلم بن عقیل نے وصیت کی تھی عمر بن سعد کو بلا کے کہ ایک پیغام بھجوا دو حضرت حسین کے پاس کہ وہ واپس چلے جائیں گے اگر آ رہے ہوں گے، اور یہاں نہ آئیں گے، کوفہ نہ آئیں۔ وہ جب وہ قاصد راستے میں پہنچا، ملا ان سے، تو ان کو پتہ چل گیا تھا حسین کو کہ مسلم بن عقیل کے قتل بھی کر دیا گیا۔ تو آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ یہاں ان کی نیت بدل گئی تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے سوچا کہ اب بہتر نہیں ہے، اب واپس جانا ہی ٹھیک ہے، تو واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں مسلم بن عقیل بن ابو طالب کے بیٹوں سے مشورہ کیا جنہیں قتل کر دیا گیا تھا وہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لیے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ تو آپ نے ان کی رائے کا احترام کیا کہ بھائی اب ان کے باپ کو وہاں قتل کر دیا گیا ہے، بیٹے انتقام لینا چاہتے ہیں، میں اکیلے واپس جاؤں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، ہے نا؟ تو ان کی بات کو مانتے ہوئے، ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے جو ہے حضرت حسین نے پھر اپنا ارادہ بدل دیا، یعنی لوٹنے کا ارادہ تھا لیکن پھر وہ جانے کا ارادہ کر لیا کہ ان کے ساتھ پھر کوفہ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو عبید اللہ بن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نکلنے کی اطلاع ملی تو اس نے حر بن یزید تمیمی کو 1000 سپاہیوں کا دستہ دے کر بھیجا کہ وہ راستے میں حضرت حسین سے ملے۔ چنانچہ قادسیہ کے قریب آپ سے ملا اور آپ سے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت حسین نے فرمایا عراق کی طرف۔ تو حر بن یزید نے کہا میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے متعلق کسی آزمائش میں نہ ڈالے، آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں لوٹ جائیں یا شام چلے جائیں
جہاں یزید بن معاویہ ہے لیکن کوفہ نہ جائیں۔ کس نے کہا؟ حر بن یزید تمیمی نے، جس کو عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا تھا، جاؤ حسین سے ملاقات کرو۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے بھی سمجھایا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور آپ نے عراق کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جبکہ حر بن یزید آپ کے سامنے آتا اور آپ کو منع کرتا، آخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، ابتعد انی ثقلتک امک، مجھ سے دور ہو جا، تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ عرب والے جملہ بولتے تھے اس طرح سے، ہے نا۔ تو حر بن یزید نے کہا، اللہ کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب مجھے یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں سے قصاص لیتا، میں اس سے اور اس کی ماں سے قصاص لیتا، لیکن میں کیا کہوں کیونکہ آپ کی ماں پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق پہنچ گئے، کوفہ پہنچ رہے ہیں نا۔ کوفہ سے پہلے جو ہے ایک مقام کا ذکر آتا ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے ہیڈنگ قائم کیا ہے کہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داخلہ۔ یہاں پہنچ کر حضرت حسین نے عراق جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 4000 کی تعداد میں کوفی سپاہ کا آخری دستہ بھی آ پہنچا۔ اس وقت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا نامی جگہ پر قیام پذیر تھے، جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس جگہ کا نام کیا تھا؟ کربلا۔ حضرت حسین نے پوچھا ہے کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کربلا۔ تو آپ نے فرمایا کربن و بلاؤن، یعنی دکھ اور آزمائش۔ کرب کے معنی ہوتا ہے دکھ عربی میں، اور بلا کے معنی آزمائش۔ جب عمر بن سعد کا لشکر آیا اور اس نے حضرت حسین سے گفتگو کی اور انہیں اپنے ساتھ کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلنے کا حکم دیا تو آپ نے انکار کر دیا، یعنی حضرت حسین نے کہا میں نہیں جاؤں گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ جب آپ کو معاملہ سنگین نظر آیا تو عمر بن سعد بن وقاص سے کہا، کس نے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہ بہت غور کرنے کی بات ہے میرے دوستو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بن سعد بن وقاص سے، جو عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے 4000 لشکر لے کر وہاں پہنچے تھے، جو ہے میں تجھے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیتا ہوں، حضرت حسین نے کہا، لہٰذا ان میں سے جو بات تمہیں پسند ہو اس کے متعلق مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرو۔ 3 باتیں ہیں، جو بات اچھی لگے میں مجھے بتاؤ کہ ہاں تمہیں یہی پسند ہے۔ تو عمر بن سعد نے پوچھا کون سی چیزیں ہیں، کیا باتیں ہیں وہ؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو، نمبر 1۔ یعنی وہاں اب دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو گیا تھا، تو پہلی چیز جو انہوں نے کہی عمر بن سعد بن وقاص سے کہ پہلی چیز تو یہ ہے، میری بات یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو۔ دوسری بات یہ ہے یا پھر مجھے مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر جانے دو جہاں مسلمان ہوں، وہاں مجھے جانے دو۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی، یا پھر مجھے شام میں یزید کے پاس جانے دو، مجھے شام، ملک شام جہاں یزید بن معاویہ ہے، مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دوں، یعنی میں اس سے بیعت کر لوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں وہ بغاوت ان کا مقصد نہیں تھا، اس سے بغاوت کریں گے تو دھوکے سے لوگوں نے بلا لیا تھا، کوفہ والوں نے دھوکہ دینا تھا، دھوکے باز قوم تھی۔ جیسا کہ حضرت علی کا قول میں نے سنایا آپ کو، ابو سعید خدری نے جو ذکر کیا، حضرت علی اکتا چکے تھے وہاں سے، خلیفہ تھے اور سمجھ گئے تھے ان لوگوں کی ذہنیت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے۔ تو بہرحال یہاں جو ہے 3 باتیں انہوں نے عمر بن سعد بن وقاص سے کہا حضرت حسین نے، یا تو واپس جانے دو مجھے، یا مسلمانوں کی سرحدوں تک مجھے جانے دو، یا شام، ملک شام مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں جا کر اس سے بیعت کر لوں۔ عمر بن سعد نے کہا ہاں، آپ یزید کی طرف پیغام بھیجیں اور میں عبید اللہ بن زیاد کی طرف اطلاع بھیجتا ہوں اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے۔
لیکن حضرت حسین نے یزید کی طرف پیغام نہیں بھیجا۔ عمر بن سعد نے مشورہ دیا تھا کہ آپ پیغام بھیج دیجئے یزید کے پاس، دیکھیے یزید کا کیا جواب آتا ہے، اور ادھر میں جو گورنر ہے یہاں کا عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا، میں اس سے اطلاع بھیجتا ہوں کہ آپ کا منشا یہ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے ان سے بات کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی طرف پیغام نہیں بھیجا، جبکہ عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف پیغام بھیج دیا۔ جب قاصد عبید اللہ کے پاس پہنچا اور اسے خبر دی کہ حسین تمہیں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرنے کا اختیار دیتے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد راضی ہو گیا اور کہا کہ حضرت حسین جو بات بھی پسند کرے مجھے قبول ہے نا، یعنی راضی ہوگا عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا وہاں کا، کہ ٹھیک ہے حضرت حسین جو چاہتے ہیں وہ مجھے منظور ہے، مجھے کیا ہے قبول ہے، جو پسند ہے وہ اختیار کر لیں وہ۔ اس وقت اس کے پاس شمر بن ذل جوشن نامی ملعون و مردود ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام شمر تھا، شمر بن ذل جوشن۔ وہ ابن زیاد کا بڑا قریبی تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دے۔ دیکھیے دماغ خراب کر دیا، یعنی حضرت حسین سپرد کرے تمہارے پاس آ کر کے، خود سپردگی ہو، ایسا کیسے ہوگا، چھوڑ دیں گے اس کو۔ چنانچہ ابن زیاد اس ملعون کی خوشامدانہ بات سے دھوکہ کھا گیا اور کہنے لگا کہ ہاں وہ اپنے آپ کو میرے سپرد کرے، یعنی وہ میرے پاس کوفہ میں حاضر ہو، میں اسے شام بھیجوں یا سرحدوں پر روانہ کروں یا مدینہ واپس بھیج دوں، یہ میری مرضی ہے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد کھڑا ہوا اور شمر بن ذل جوشن کو بلا کر کربلا کی طرف روانہ کر کے کہنے لگا کہ تو جا اور حضرت حسین کو اپنا آپ میرے سپرد کرنے یعنی گرفتاری دینے کا حکم سنا دے۔ دیکھیے بات یہاں پہ بدل گئی۔ عبید اللہ بن زیاد نے شمر کو بھیجا، شمر بن ذل جوشن کو، کہ تو حضرت حسین کے پاس تو جا کربلا کی طرف جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان سے بول کہ وہ اپنے آپ کو میرے سپرد کریں، یعنی گرفتاری دینے کا تو حکم جا کے سنا دے ان کو۔ اگر عمر بن سعد اسے گرفتار کرنے پر آمادہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کی جگہ فوج کا افسر ہے، تو جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو 4000 فوجیوں کا یہی لشکر دے کر رے بھیجنا تھا، رے ایک جگہ۔ چنانچہ اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حضرت حسین کے معاملے سے فارغ ہو کر رے چلا جائے، کیونکہ اس نے عمر بن سعد سے رے کی گورنری کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اب ادھر شمر بن ذل جوشن اس جگہ پر جا پہنچا جہاں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حر بن یزید تمیمی اور عمر بن سعد موجود تھے۔ جب حضرت حسین کو خبر پہنچی کہ ان کی قسمت کا فیصلہ عبید اللہ بن زیاد کرنے والا ہے اور ان پر لازم ہے کہ اسے گرفتاری دے دیں، تو انہوں نے اسے مسترد کر دیا، یعنی اس کی بات کو ٹھکرا دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں کبھی بھی عبید اللہ بن زیاد کو گرفتاری نہیں دوں گا۔ حضرت حسین کے پاس 72 شہسوار تھے لڑنے والے، اور کوفی لشکر 5000 افراد پر مشتمل تھا۔ کہاں 72 ہے، کہاں 5000 ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حسین نے ابن زیاد کے کوفی لشکر سے کہا، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو، کیا میرے جیسے انسان سے تمہارا لڑائی لڑنا درست ہے؟ اور میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی شخص نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے، میں اکیلے ہوں۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بات حضرت حسین نے ان لشکروں سے کہی اور انہیں ابن زیاد کے حکم کو تسلیم نہ کرنے اور اپنے ساتھ ملنے کی ترغیب دینا شروع کر دی کہ میرے ساتھ مل جاؤ۔ چنانچہ 30 افراد آپ کے ساتھ مل گئے۔ ان میں ابن زیاد کے لشکر کے ہراول دستے کا امیر حر بن یزید بھی تھا۔ حر بن یزید سے کہا گیا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو ہمارے ساتھ ہراول دستے کا امیر بن کر آئے ہو۔
اور اب حضرت حسین کی طرف جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا تم پر افسوس ہے، اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں کسی قیمت پر جنت کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، اگرچہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں یا جلا دیا جاؤں۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں اور عبیداللہ بن زیاد کے سپاہیوں کو جمعرات کے روز ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھائیں۔ آپ نے انہیں کہا تھا کہ تمہارا امام تم سے ہو اور ہمارا امام ہم سے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ ہی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا کی۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو اپنے گھوڑوں کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے لگے، اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کی ٹیک پر آرام حاصل کر رہے تھے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو اپنے ہمراہیوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے عرض کیا کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی طرف جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 20 شہسوار ان کی طرف گئے، ان میں عباس بن علی بن ابی طالب بھی تھے۔ انہوں نے ان سے گفتگو کی اور پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا تو حضرت حسین ابن زیاد کی مرضی قبول کریں، یعنی گرفتاری دے دیں، یا پھر وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ہم ابو عبداللہ یعنی حسین رضی اللہ عنہ خبر دینے تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ وہ ہمیں اس رات مہلت دیں اور ہم کل کو انہیں بتائیں گے تاکہ میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھ لوں، کیونکہ میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ اور آپ کے تمام جانثار اس رات اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہے اور اللہ سے استغفار کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ تو یہ میرے دوستو لشکر اس کا بھی موجود ہے کربلا کے میدان میں، 5000 کا ہے نا، عبیداللہ بن زیاد نے جو بھیجا تھا، اور بہت معمولی لوگ ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ایک رات کی مہلت مانگ لی انہوں نے کہ بھئی ابھی لڑائی نہ کرو، موقع دو ہمیں، ہم اللہ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں گے، ہے نا، ہم نماز پڑھنا ہم پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال انہیں مہلت دے دی گئی۔ اب دوسرے دن جو ہے جمعہ کا دن تھا، ہے نا، تو جمعہ کے دن اب جمعہ کے دن جو سانحہ پیش آیا جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کیا ہوا اور کس طرح سے معاملہ ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔